دوستو دیکھو، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین تین چیزوں کا نام ہے۔ ایمانیات کے بعد اگر کوئی اخلاقیات کے باب میں ترقی کرنا چاہتا ہے اور اللہ رسول کی بارگاہ کا قرب پانا چاہتا ہے تو تین چیزیں، ایک تو فرماتے ہیں دین کا علم حاصل کرے، ضرورت کے مطابق علوم دینیہ حاصل کرے جو کسی بھی مسلمان کی حاجت ہے، اور فرماتے ہیں پھر جو اس نے سیکھا ہے نا اس پر عمل کرے، اور اس عمل میں اخلاص پیدا کر لے، دین مکمل ہو گیا۔ کوئی مشکل فلسفہ نہیں، کوئی لمبی بات نہیں، کوئی کسی الجھاؤ میں جانے کی ضرورت نہیں، ایک علم، اس علم پر پھر عمل، اور اس عمل میں اخلاص، تین چیزیں کل۔ ہمارے پاس بڑا وقت ہوتا ہے، ادھر ادھر ضائع ہو جاتا ہے۔ اب تو بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا تم سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے؟ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ ہم نا جتنا وقت ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں نا کچھ سیکھنے میں، یہ ہماری محافل جو ہوتی ہے نا کئی دفعہ، یہ بھی بس ٹھیک ہے، ڈھیر سارے لوگ آئے، لمبے چوڑے نعرے لگے، ایک دوسرے کو مبارک گھروں میں چلے گئے۔ ہم اس سے اگر اخذ فیض کریں اور قرآن مجید کی جس آیہ مقدسہ کا ترجمہ ہونے جا رہا ہوتا ہے اس ترجمہ پر غور کریں، جو احادیث مبارکہ جمعے والے دن یا کسی محفل میں بیان کی جاتی ہے، اس کو ہم یاد کریں، اپنے علم میں اضافے کا ذوق بنائیں، لیکن شرط یہ ہو کہ وہ علم بحث کے لیے نہ سیکھا جائے، جھگڑوں کے لیے نہ سیکھا جائے، وہ علم جو ہے وہ جاہلوں پر روب جمانے کے لیے، علماء سے مناظروں کے لیے، ہاں کبھی احقاق حق کے لیے کہیں بحث کرنی ہوگی تو وہ علماء کریں گے، لیکن میں اور آپ جو عوام ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کا علم سیکھیں تاکہ ہماری آنکھیں روشن ہوں، اور ہم نہ ایک بات کو سمجھیں، ایک بات کو سمجھیں کہ جس طرح تسبیح لے کر درود پاک پڑھنے کا ثواب ہے، جس طرح تسبیح لے کر اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب ہے، تلاوت قرآن کا ثواب ہے، اسی طرح دین کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ ہم نہ آج تک لوگوں کو یہ سمجھا نہیں سکے، یہ قائل نہیں کر سکے کہ بھائی جب آپ الف با تا سا پڑھتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو ثواب ہوتا ہے، جب آپ فقہ کے مسئلے سیکھتے ہیں اس کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ ایک کو ذرا کم کر، جب آپ کسی عالم سے فجر کا درس سنتے ہیں وہ بھی معرفت الہی کا رستہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں ایک عالم دین بیٹھے ہوں، مشکاہ شریف کھول کے درس حدیث دے رہے ہوں، اور کچھ تھوڑے سے فاصلے میں پتہ چلے کہ ایک بابا جی نے بڑا جبہ بابا ہے، بہت بڑی بڑی تصویر ہے، اور ڈھیر سارے لوگ وہاں آتے جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں یہ رواج نہیں پڑ گیا کہ زیادہ رش بابا جی کے گرد ہو جاتا ہے، ادھر تصویر ہو رہی ہے، ادھر تو وظیفہ مل رہا ہے، کیوں بھلا؟ کہ ہم نے نا قوم کو سکھایا ہے کہ صرف تسبیحات کا ہی شاید اجر ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس قوم کو شعوری کیا ہے، شعوری، ان کو کہا ہے کہ تم اپنے دین کو سمجھو، اس کو سیکھو، اگر تم اس کو سمجھ جاؤ گے نا تو تمہیں انشراح صدر ہو جائے گا کہ دراصل ہماری نجات اس بات میں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام مسجد میں آئے تو دو حلقے بنے ہوئے تھے، ایک جانب بیٹھ کر لوگ دین کی بات سکھا رہے تھے اور دوسری جانب اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، حضور درمیان میں کھڑے ہو گئے، فرمایا دونوں ہی لوگ خیر پر ہیں، لیکن فرمایا چونکہ مجھے اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے، لہذا یہ کہتے کہتے نبی پاک اس حلقے میں بیٹھ گئے جہاں دین سیکھا سکھایا جاتا ہے۔ کوئی بندہ بھی مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو ہم پتہ اسے کیا جواب دیتے ہیں،
اگر وہ ہم سے ہمارے شعبے کے بارے میں پوچھتا ہے نا، ایک بندہ پراپرٹی کا بزنس کرتا ہے، اسے پوچھتے ہیں زمین کا ریٹ تو اسے پتہ ہے، کوئی کرائے کا مکان چاہیے تو اسے پتہ ہے، ایک آدمی لوہے کا کاروبار کرتا ہے اسے ریٹ کا بھی پتہ ہے، اور کس کس کیٹیگری میں وہ ملتا ہے اس کا بھی پتہ ہے، ہمیں باقی ہر شے کا پتہ ہے۔ کوئی بندہ دین کا مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں تو اتنا پڑھا ہی نہیں، تو دین مسلمانوں نے پڑھنا تھا یا غیروں نے پڑھنا تھا؟ اس کو کس نے حاصل کرنا تھا؟ وہ ذوق علم جو ہمیشہ ہر دور میں انسان کا مزاج ہونا چاہیے۔ ہم اپنی طبیعت میں جب تک وہ پیدا نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں ہمارے ذہنوں میں، چھوٹے چھوٹے، لیکن اگر ہم حل نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسل کھو جائے گی، ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ میں ایک یونیورسٹی میں مجھے بلا لیا گیا لیکچر کے لیے، میں حاضر ہوا، ایک نوجوان کہنے لگا میں نے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے، ڈر لگتا ہے کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، تو میں نے کہا کہ میں چھوٹا معاملہ ہوں، میں نہیں ناراض ہو جاؤں، میں بتا دوں گا، آپ پوچھیں۔ وہ کہنے لگا جی میرے ذہن میں ایک بات ہے، ایک حکم آیا تھا حرام ہے تو حرام ہو گیا، ایک حکم آیا تو فلاں چیز حرام ہو گئی، تو یہ لوگ جو بکتے رہے، یہ جو غلامی آخر تک ہوتی رہی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے زمانے کے بعد بھی غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، تو ایک حکم کیوں نہیں جاری کر دیا گیا کہ آج کے بعد غلامی ختم؟ تو میں نے اسے کہا یار تو بلا وجہ پریشان ہو، یہ تو بڑا سادہ سا سوال ہے، کاش ہم کتاب و سنت میں پڑھتے تھے، ہم غور کرتے تھے، کبھی بھی شیطان ہمارے اندر وسوسے نہ پیدا کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 عابد ہو اور ایک عالم ہو تو شیطان عالم سے ڈرتا ہے، نہیں عبادت گزار سے نہیں ڈرتا۔ میں نے کہا یہ تو سادی سی بات تھی۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کسی سیٹ کا ہونا، ایک ہوتا ہے وہ سیٹ ہی بدل دی جائے، کہتے ہیں یہاں نہ ٹیچر کی ضرورت ہی نہیں، سیٹ ہی ختم کر دی، سیٹ ہی اگر ختم ہو جائے تو پھر کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا پڑھے نا، سیاستہ میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے غلامی کی سیٹ ہی بدل دی۔ حضور فرمانے لگے یہ جو غلام ہے نا یہ تمہارے بھائی ہیں، نشستی بدل دی، غلامی سے اٹھا کر انہیں برابر لا کے بٹھا دیا، فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، جو تم نے خود کھانا ہے وہی انہیں کھلانا ہے، جو تم نے خود پہننا ہے وہی انہیں پہنانا ہے، اور ان کی طاقت سے زیادہ انہیں کام نہیں بتانا، اور اگر کبھی بتا لو تو کام میں ان کی مدد بھی کرنا۔ میں نے یہ مائک والے دوست سے کہا تھا کو ذرا کم کر دے گا ہو سکتی ہو تو۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیٹ بدل دی۔ اب جب غلام ساتھ آ کے بیٹھ گیا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اگر ہم کتاب و سنت کے علوم کو سمجھیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ جو انتشار پیدا ہوتا ہے، یہ جو کفر، یہ جو الہاد، یہ جو بے دینی، ہماری آنے والی نسل جو مسائل کھڑے کرتی ہے، اگر پہلے سے ہی ہمیں کتاب و سنت کے بارے میں معلومات ہو، ہم جیسے اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے اپنا کاروبار سکھاتے ہیں نا، اللہ کے رسول کے صحابہ اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کے رسول اللہ کا دین سکھایا کرتے تھے، انہیں حضور، اور پھر دین کا علم اخاڑ کر اللہ خیر فرمائے، پیری مریدی بھی چلتی ہے بغیر پڑھے لکھے، بالکل جاہل بندہ پیری مریدی کر رہا ہے۔ اور حضرت سلطان بہو کا فتویٰ ہے کہ بان ظلموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ میں نہیں دیا کیا حضرت سلطان بہو واقعہ جائے منو کیوں کور دے ہو، اور انہوں نے یہ پھر انہوں نے نا کہہ بھی نہیں رسیدہ کافر ہی دیا، یعنی ادھر ادھر کھڑا ہی نہیں کیا، کافر مرے دیوانہ۔ جہالت کبھی بھی قوموں کو آگے نہیں لے کے جاتی۔ ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے کہ ہم تعلیم کتاب و سنت سے دور ہیں۔ خدا را تو بڑی چیزیں اردو میں مل جاتی ہیں، اب تو علماء درس دیتے ہیں، ہم توجہ ہی نہیں کر رہے، غور ہی نہیں کر رہے۔ اگر یہ لو لگ جائے، کچھ لوگ نا ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں کیسے پڑھوں؟ تو تمام صحابہ نے بڑی عمر میں کلمہ پڑھا تھا اور بڑی عمر میں دین سیکھا تھا۔ یہ کل موبائل آیا ہے تو سب نے چلانا سیکھ لیا کہ نہیں؟ کہ بابے آنکھیں ساڑھے کو نہیں چل رہا، اسی نہیں فون سن لو، کہا ہے کسی نے؟ سارے چلاتے ہیں نا۔ یہ کمپیوٹر آیا کل ابھی دفاتر کے اندر، تو کسی بزرگ نے کہا ہے کہ میں نے نہیں نوکری کرنی، مجھ سے نہیں سیکھا جاتا۔ خدا کے بندو اس کو سیکھو، اگر یہ لو لگ جائے
کبھی یہ لطف، یہ ہمارے بچوں کو نا سکے جمع کرنے کا شوق ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو سیاحت کا شوق ہوتا ہے، اس کے لیے پیسے نہیں جمع کرتے بندہ، ماں باپ کو مناتا نہیں، اگر اندر پانی لوڑ نہیں ہرا نو راہ بنا دی، جذبہ آ جائے تو پھر جذبہ کبھی پوچھتا ہے میں نے کدھر جانا ہے؟ سیلاب نے کبھی رستہ پوچھا ہے؟ وہ آتا ہے تو آ جاتا ہے۔ اگر شوق ہو نبی پاک کی حدیث یاد کرنے کا، اگر دل میں وہ ذوق ہو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دعا دی حضور نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کے چہروں کو چمکتا رکھنا، ان کے چہروں کو چمکتا رکھنا جو میری حدیثیں یاد کرتے ہیں پھر آگے سناتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد، کہتے میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا، یہ ہیں ہمارے صوفیاء، یہ ہیں جن لوگوں کے عرس منانے چاہیے۔ میں پڑھتا تھا تو میرے استاد صاحب مجھے کہنے لگے، بیٹا تیرے اندر جذبہ زیادہ ہے اور یہاں میں تجھے اتنا وقت نہیں دے پاؤں گا، تو بغداد شریف امام احمد بن حنبل کے پاس چلا گیا۔ آج کل تو مدارس میں پڑھنے والے بچوں نے اپنے مدرسے کے علاوہ باقی مدرسوں کا زیادہ حساب رکھا ہوتا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، پڑھنا نہیں نہ ہوتا، وقت ضائع کرتے۔ شاہ بقی الدین کہتے میں امیر گھر کا بچہ تھا، لیکن شوق لگ گیا کس بات کا کہ حضور کی حدیث سیکھ لی، میں نے اپنے نبی کی باتیں یاد کر لی۔ شاعروں کے شعر کتنے یاد کرتے ہو، اقوال اتنے یاد کرتے ہو، کہاوتیں اتنی یاد کرتے ہو، قرآن کی آیات کیوں نہیں یاد کرتے، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو حفظ کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے مجھے لو لگ گئی، اب میں بغداد کے رستے پہ چلا، دریا میں بیٹھا تھا، طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک جزیرے پہ جا لگا میں بڑی مشکل سے، مہینہ بھر پتے کھائے، پر جذبہ یہ تھا واپس نہیں جانا، جانا ادھر ہی ہے جہاں سے مجھے حضور کی حدیثوں کا فیض ملے گا۔ فرماتے ہیں ایک مہینے کے بعد وہاں سے کوئی مسافر کشتی گزری، اس پہ بیٹھا، بغداد پہنچا، وہی پرانے کپڑے، پھٹا پھٹا لباس، مہینے بھر کی تکلیف۔ اب جب بغداد شریف پہنچا تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہو گیا، بادشاہ ناراض ہو گیا، مدرسہ بند کر دیا، امام صاحب تو قید میں ہیں، ان کے گھر کو جیل بنا دیا گیا، وہ نظر بند ہے۔ جذبہ تھا حضور کی حدیث سیکھنے کا، اے کاش یہ جذبہ کبھی لگ جائے، میری ملت کا جوان کہے نہیں رات کو ایک حدیث یاد کر، نہیں میں نے ایک روایت ضرور اپنے سینے میں محفوظ کرنی ہے، میں اپنے سینے کو بھروں گا کتاب و سنت سے۔ فرماتے ہیں کہ پورے شہر کے اندر فوج گھومتی ہے، پولیس کھڑی ہے، کوئی مجھے امام احمد بن حنبل کے گھر کا پتہ بھی نہیں بتاتا۔ فرماتے ایک شخص کی میں نے منت کی، میں نے کہا میرا چہرہ دیکھ میں کتنی دور سے آیا ہوں، کوئی مہربانی کر، میں دنیا کے مال کا سوالی نہیں، حضور کی حدیث کی خیرات چاہتا ہوں۔ امام صاحب کا گھر بتا دے، وہ کہنے لگا بڑا سخت پیرا ہے، میں انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا چل آنکھ کا ہی کر دے، کہتے وہ مجھے ان کی گلی میں لے گیا اور آنکھ کے اشارے سے کہنے لگا وہ گھر ہے، آنکھ کے اشارے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس گھر گیا، اس گھر کو میں دیکھ آیا۔ اب میں نے سوچا میں نے امام صاحب تک پہنچنا کیسے ہے، چونکہ باہر تو پولیس کھڑی ہے، یہ شوق اگر کبھی لگ جائے تو پھر صحیح حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی کو پتہ چلا تھا یا تابعی تھے، انہیں پتہ چلا تھا کہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے، پر بندہ دمشق میں، تو وہ مدینے سے گھوڑے پہ بیٹھ کے صرف حضور کی ایک حدیث سیکھنے آ گئے۔ یہاں تو ہر جمعے مفت سنائی جاتی ہے نا، اور خطیب صاحب کہتے ہیں بس ٹائم پہ آ جایا کرو، لیکن وقت نہیں، گنجائش نہیں۔ دوستو یہ ذوق علمی بالخصوص ملت کے جوانوں میں پیدا ہونا بڑا ضروری ہے۔ حضرت شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں نے سوچا اب کیسے جاؤں امام صاحب کے گھر قربان جاؤں، کہتے ہیں پہلے سوچا سبزی والا بن جاتا ہوں، پھل بیچتا ہوں، چلو میں آواز دوں گا شاید امام صاحب سبزی خریدنے باہر آئے، تو پھر میں نے سوچا سبزی خریدنے کوئی آتا ہے، کوئی نہیں بھی تو آتا ہے، میں امیر باپ کا بیٹا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں نے صفائی والا بن جاتا ہوں، شاید وہ باہر آئے، پھر سوچا صفائی والے کو دیکھنے بھی سارے نہیں آتے، آخر کیسے پہنچوں حضور کی حدیث سیکھنے کے لیے؟ کہتے میں نے طے کیا
میں نے نہ سر سے ٹوپی اتار لی، کپڑے پھاڑ لیے، گلے میں نے مانگنے والا کاسا ڈال دیا۔ تینوں لب دیاں اسی آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پائی۔ فرماتے میرے مانگنے والا کاسا، اور میں دروازے بھی اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ۔ کہتے امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا اور میں نے رو کے صدا کی، اندر جذبہ تھا، اندر جذبہ تھا، رو کے صدا کی، میں نے کہا کچھ لینے آیا ہوں، یوں دروازہ کھلا، اور جب امام صاحب نے 1 دینار دینے کے لیے میرے پیالے پہ کاسے پہ ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ چوم لیا۔ میں نے کہا قربان جاؤں، میں 1 دینار کے لیے نہیں آیا، رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں امام صاحب نے نا یوں اٹھا کے نظر دیکھی، اس طرح بھی کوئی لیتا ہے؟ آپ یقین کریں کچھ لوگوں کو لینا بھی آتا ہے، کچھ لوگوں میں جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لے لیتے ہیں، کچھ نہ ارادہ کرتے ہی رہ جاتے ہیں، پروگرام بناتے ہی رہ جاتے ہیں، کچھ لے جاتے ہیں، کچھ اور چکر میں پڑے رہتے ہیں اور کچھ حاصل کر جاتے ہیں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چہرہ دیکھا، فرمایا ہاں حضور میں بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے پہنچا ہوں، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ کہتے ہیں حضور مہربانی ہو جائے، کہتے ہیں میں روز فقیر بن کے جاتا، امام صاحب 3 حدیثیں سناتے ہیں، میں ساری، او دوستو او ادھر آؤ یار، تم کہتے ہو فلاں انگریز کا اسکول کی دیوار پر فلاں دانشور کی بات لکھ دیں، کائنات کی حکمتیں ساری میرے رسول پاک کی قدموں کی دھول پہ قربان۔ آؤ نبی پاک کی حدیث سیکھو، قرآن مجید کی آیات سیکھو، کتاب و سنت کے علوم لو، ایک ایک کر کے اپنا دین سیکھنا شروع کرو اور ان پر ذوق پیدا کرو۔ تھوڑی فیس بک تھوڑی چلا لو، تھوڑے دن گپ شپ کم کر لو، سیاحتیں چھوڑ لو، یہ کتاب و سنت ہے، اس کے قریب آؤ، یہ پڑھتے پڑھتے سینہ روشن ہو جاتا ہے، اسے لیتے لیتے ہی حالات بدلنے لگتے ہیں۔ کہتے میں کتنا عرصہ فقیر بن کے جاتا رہا، پھر حالات بدل گئے، حالات بدل جایا کرتے ہیں، حالات بدل جایا کرتے ہیں، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ فرماتے میں امام صاحب حالات بدل گئے، امام صاحب کا مدرسہ کھل گیا، بلکہ جو نیا بادشاہ آیا اس نے بڑا بنا کے دیا۔ اب جب امام صاحب بیٹھ گئے مسند پہ تو ہم نے بھی کپڑے بدل لیے۔ فرماتے جب پہلے دن میں مدرسے میں گیا تو باقی شاگرد بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کے امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بڑی دنیا نے پڑھا ہے پر جو تو نے پڑھا ہے، ایک تو اپنے اندر وہ ذوق علم کا، اور دوسری بات مومن کہتے ہی پاعمل کو ہے، گورکھ دھندا نہ کرو، لفظوں کا ہیر پھیر نہ کرو، ہر بندہ سیانا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، عمل کون کرے گا؟ ہم اگر کبھی کو بات سنتے سیکھتے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ 2 بندے ملیں گے تو انہیں سنا دوں گا، دوسروں کو نصیحت کروں گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا سارا دین عمل کے لیے آیا، عمل کے لیے۔ جب تک انسان عمل نہیں کرتا وہ 2 کشتیوں کا مسافر ہے، جب تک وہ نرا عالم ہوتا ہے اور عامل نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ اپنے ضمیر کا قیدی ہوتا ہے۔ او بیٹا بیٹھ جاؤ، او میں پیسے لینے آیا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، تشریف رکھے، مہربانی کرے، کچھ تقریرہ مفت بھی سن کے دیکھا کرو کہ نہیں ہوتی، اللہ آپ کو سنا۔ آپ جو اتنے سارے لوگ آئے ہیں، اگر میرے دل میں پھر بھی یہی خیال ہو، اتنی محبت، اتنا پیار، میں بتا نہیں سکتا صبح سے مجھے ان علاقوں سے فون کتنے گئے ہیں کہ یہ صرف ملنے ہی ہے، تو جس سے اتنا پیار کیا جائے وہ پھر 20-40 ہزار کا لالچ پیدا کرے تو اس سے زیادہ کمینہ بھی کوئی نہیں۔ جس سے اتنا پیار کیا جائے لوگ راہیں بچھائیں، سانو تخت ہزارے ریلوڑ کی نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھنے آ، سانو کی لگے کسی اور دے نال، اور کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان ہے۔ آپ توجہ کریں گے اور میری بات کو سمجھیں گے، دین عمل کے لیے، عمل کے لیے، دین کردار بدل دیتا ہے۔
سوچ بدل دیتا ہے. رب فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. ان کے مزاج بدل جاتے ہیں، ان کے تیور بدل جاتے ہیں، ان کے لہجوں میں حسن آ جاتا ہے، تواضع آ جاتا ہے. ان کی زندگیاں پہ الجھاؤ والی نہیں رہتی. وہ سارا دن سیاسی پیچ و تاب کا شکار نہیں ہوتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی جاہل الجھنے بھی لگے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. ان کے لہجوں میں خوبصورتی ہوتی ہے، ان کے انداز بدل جاتے ہیں. وہ لوگ ایک اور رخ اختیار کر جاتے ہیں، زندگی عمل والی ہو جاتی ہے. اپنے کردار میں دیکھو، آپ بڑی تعریفیں کریں جا کے اپنے پیر صاحب کی گالی، اپنے استاد صاحب کی، لیکن اگر آپ بیوی کو گالی دیں گے نا تو آپ سے کہے گی اے سکھایا تینے تیرے پیر صاحب نے. آپ جو جا کے کہیں اپنے کلیگ سے دفتر میں کہ میں فلاں محفل سے ہو کے آیا ہوں، لیکن 2 منٹ کے بعد وہ دیکھے کہ آپ تو کام چوری کر رہے ہیں، تو کہے گا اے سکھایا سراتی مولوی صاحب نے. عمل. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی نسخہ بتائیں. تو فرمانے لگے بڑا سادہ سا نسخہ ہے، تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی. دین تو عمل کے لیے ہے، کردار میں تبدیلی کے لیے. کہ میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی نا، نبی پاک نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. آج جو بڑے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں نا، ان کے ملازموں سے پوچھ کے دیکھو حال کیا ہے. جس کا بچہ رات کو 4000 کا برگر پیزا کھاتا ہے، اس کا ملازم کبھی 5000 ایڈوانس مانگ لے تو وہ نصیحتیں کرتا ہے کہ اپنے خرچے کم کرو. بھائی تیرے تو کم ہوئے نہیں، یہ خرچے کم کرے. وہ ہمارے حکمران کہتے ہیں نا جب مہنگائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ذرا مشکل فیصلہ کرنے لگے. آپ کے لیے تو نہیں نا مشکل، آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہے، وہ تو مشکل ان غریبوں کے لیے ہے. پر شکوہ آپ سے بھی ہے. آپ نے بھی کبھی الیکشن کے موقع پر پوچھا نہیں کہ مجھے ہمیں بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا. ان سے پوچھو نا کہ یہ بھی تم نے کبھی نعرہ لگایا ہے، اس کا بھی تمہیں پتا ہے. کبھی ان سے پوچھو، ان سے کہو تم تو الیکشن یہاں لڑتے ہو، رہائش جا کے لاہور میں کرتے ہو. ان سے پوچھو الیکشن جہاں ہوتا ہے رہائش تمہاری اسلام آباد میں ہوتی، آؤ نا انہی سڑکوں پہ کرو تم بھی انہی بسوں میں سفر. تو پتہ چلے کہ جب بچے کی فیس کا دن آتا ہے تو پھر ابا رات کو کرتا کیا ہے. انہیں کہو آؤ کسی سرکاری اسپتال کے باہر آ کے بیٹھو تھوڑی دیر اور پوچھو حالات کیا ہے. آؤ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جہاں میت لینے سے پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، کہتے ہیں پہلے بل جمع کرا دو، اس کے بعد تمہیں فارغ کر دیا جائے. تمہیں کیا خبر ہو، محلوں میں پلنے والے کو خبر رکھ سکتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں گا کہ کچھ تھوڑی سی ہمیں خود بھی اپنی شعوری بلندی، اخلاقی طور پر جو قوم مضبوط ہو جاتی ہے نا، وہ معاشی طور پر بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ریڑھی والا بھی بددیانتی کرے اور مزدور بھی سگریٹ پیتے 20 منٹ لگا دے اور چائے پینے جائے چائے کے اوپر یہ 1 گھنٹہ لگائے تو پھر وہ قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی. میرے عزیز، دین عمل کے لیے آیا ہے، عمل کے لیے. تقریریں ہوتی ہیں حضرت صاحب آؤ جی خطاب کرو، تو میں تو اب ویسے بھی 25-30 منٹ تقریر کرنے والا مولوی ہوں، تو میں دوستوں سے اکثر یہ پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں تقریریں کس لیے ہوتی ہیں؟ ویسے کانوں کی لذت کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے. اگر تو تقریر سیکھنے سکھانے کے لیے تو 10 منٹ کی کافی ہے، اس پہ عمل کرو. اور اگر آپ نے کانوں کی لذت لینی ہے، واہ واہ کیا بات کی، تو پھر تقریریں صدیوں سے ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی. پھر بڑے بڑے شعلہ بیان خطیب، وہ ہمارے تو نقیب جب چلتے ہیں نا جناب، آپ نے تو بڑے سادے سے نقیب رکھے تھے نا، ہمارے تو نقیب جب چلتے ہیں نا اسٹیج پہ تو میرے جیسا بندہ ڈر رہا ہوتا ہے. وہ کہتے تیار ہو جو میں جملہ دینے لگا، تو جملہ دینے لگے بم چلانے لگا. کار جو بات کرنی ہے تم نے، کوئی مذاق ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، سنجیدہ بات کریں آپ، کتاب و سنت کے دائرے کے اندر رہیں. بھاگ دوڑ کس بات کی؟ اور نہیں پتا کون رافضی ہو گیا، کون خارجی ہو گیا، عقائد اور نظریات سے گھومے اور پھرے ہوئے لوگ، آپ نے قبضہ دے دیا سب کو. واپس لوٹے دین حق کی جانب. دین عمل کے لیے آیا ہے، کردار میں تبدیلی. حضرت بائی بستامی کا زمانہ تھا،
ایک یہودی اور مسلمان آپس میں دوست تھے، تو وہ یہودی اپنے مسلمان دوست کے پاس بیٹھا تھا، تو مسلمان کہنے لگا کلمہ پڑھ جا، مسلمان ہو جا، تو مسلمان ہنس پڑا، وہ یہودی ہنس پڑا، کہنے لگا اپنے مسلمان دوست سے کہ میں نے 2 دین دیکھے، ایک دین وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے اور ایک وہ ہے جس پہ حضرت بایزید عمل کرتا ہے۔ کہنے لگا اگر دین وہ ہے نا جس پہ تو عمل کرتا ہے تو پھر تو کلمے کا ہی فرق ہے، ورنہ معاذ اللہ تو میرے ساتھ شراب خانے بھی چلا جاتا ہے، تو وہ سارے کام کرتا ہے جو میں کرتا ہوں، تو فرق کیا ہے؟ اور اگر دین وہ ہے جس پہ یہ بزرگ عمل کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے صالحین، تو پھر ان سے کہے مجھے دعوت دے، میں دین کے بارے میں سوچنے کو تیار ہوں۔ جب تک ہم اپنے کردار میں نے حدیث پاک پڑھی نا کہ نبی پاک نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، صحابہ نے جب یہ حضور سے حکم سنا تھا تو انہوں نے سچ مچ اپنے غلاموں کو بھائی بنایا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری جس طرح کے کپڑے خود پہنتے تھے ان کا غلام بھی اسی طرح کے پہنتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے ابو ذر یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ وہ تبدیلی ہے جو مدینے والے رسول نے قائم کی۔ یہ جب تک ہم دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی وہی ذہن نہیں بناتے جو اپنے بچے کے بارے میں۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے مدرسہ اس طرح کا بنانا جس میں تمہارا بچہ بھی پڑھ سکے۔ آج کل لوگ بات سناتے ہیں نا جی، تقویٰ سنا رہے ہوتے ہیں بعض محتمے میں، اللہ ماشاءاللہ ہم نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی، تو میں کہتا ہوں اب تقویٰ بدلنے آپ وہی کھایا کریں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ چلے بیچارے بچے کیا کھاتے ہیں، آپ کو سمجھ آئے۔ آپ کے ہاں تو انواع و اقسام کے لنگر ہے، روز جلسے ہیں، محافل ہے، لیکن وہ جو دین کے نام پہ آیا اس کا جو حشر کیا جا رہا ہے وہ اس کا جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن۔ ہم جو اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ پڑوسی کے بچے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اپنے دیگر اعزا و اقربا کے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اپنے ملازمین کے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اسلام کردار و عمل میں تبدیلی کی بات کرتا ہے، فکری انقلاب برپا کرتا ہے، سوچوں کو بدل دیتا ہے، نظریاتی مسلمان بناتا ہے۔ نظریاتی نعروں کی حد تک اور گفتگو کی حد تک کوئی شخص چمکے تو وہ تو ساری دنیا چمک رہی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے غلام کو لے گئے بازار، کہنے لگے چل کپڑے خریدنے جانا ہے۔ غلام کو یہاں تو ڈرائیور جو ہوتا ہے نا اس کو لوگ کھانے میں ساتھ نہیں بٹھاتے، ڈرائیور کی روٹی اٹھے کھا رہے، حالانکہ صاحب گاڑی میں سو رہے تھے، ڈرائیور ہی ہے جو خیریت سے لے آیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کھانا ادھر بھیج دو، وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا اپنے غلام سے فرمانے لگے چل بازار چلے۔ بازار گئے، دونوں کپڑے خریدے، ایک جوڑا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ غلام کہتا ہے میں سمجھ گیا مہنگا جوڑا آقا کا ہے، سستا غلام کا ہے۔ ایک ہی تھیلے میں 2 جوڑے تھے۔ پھر وہ چوک آ گیا جہاں سے مجھے اپنے گھر جانا تھا، حضرت علی کو اپنے کاشانہ نور میں جانا تھا۔ فرماتے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مجھ سے کہنے لگے، اپنے غلام سے کہنے لگے لا بیٹا وہ میرے والا جوڑا مجھے دے دے، میرے والا سوٹ دے دے۔ کہتے ہیں میں نے مہنگا نکال کے بڑھایا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا، یہ انقلاب ہے جو نبی پاک نے برپا کیا۔ سنیں، فرمایا یہ نہیں میرا۔ اس نے کہا حضور آپ کا یہ؟ فرمایا نہیں میرا تو وہ سستے والا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ مہنگا پہنے نا، آپ آقا ہے، سستا میں پہنتا ہوں، میں غلام ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے اگر کسی وجہ سے تقسیم کرنی ہے تو اپنے والی وجہ نہ رکھ، میرے والی کر لے۔ اگر کوئی سبب تقسیم کا بنانا ہے نا کہ اس سبب سے تقسیم کرنی ہے تو میں تمہیں سبب دیتا ہوں، وہ رکھ لے گا۔ جناب بتائیے، حضرت علی فرمانے لگے اس طرح کرنا، تو پہننا مہنگا کیونکہ تو جوان ہے اور مجھے سستا دے دے چونکہ میں بوڑھا ہوں۔ اگر کسی وجہ سے بانٹنا ہے تو چل اس طرح بانٹ لے۔ وہ غلام کہتا ہے مولا علی نے صرف سوٹ ہی مجھے مہنگا دیا تھا، پر میں جب پہنتا تھا شیر خدا کو یاد کر کے روتا تھا۔ وہ جو خیر میرے ساتھ کی تھی وہ غریب تو خالی عزت سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے یہ کام کیا نہیں، ہم یہ لہجے اپنائے نہیں۔ نہ وزیروں نے عزت دی غریبوں کو، نہ پیروں نے عزت دی، اللہ ماشاءاللہ ہم نے معیار ہی کچھ اور بنا دیا۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے کردار میں، عمل میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لب و لہجے میں تبدیلی آئے۔
جس کا طرز مسلمانوں والا، طریقہ کار اہل ایمان والا، اور تیسری بات اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو۔ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے جب کام کرتے ہیں تو آپ اداکار بن جاتے ہیں۔ اداکاری جو ہوتی ہے وہ کر کر کے بندہ تھک جاتا ہے۔ یہ جو اخلاص ہوتا ہے یہ نارمل زندگی ہوتی ہے، روٹین کی لائف۔ آپ جو اوپر سے ہیں وہی اندر سے ہیں۔ یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، لوگ مجھے دیکھ لیں، میری فوٹو آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے، کسی کو خود ہی بتا دینا اللہ کا شکر ہے جی اتنی دیر سے میں خدمت کر رہا ہوں۔ وہ تو نہ بول یار، خدمت کو بولنے میں اتنی دیر سے کام کر رہا ہوں، تو نہ بول، کام کو بولنے دے۔ خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ تو بول رہا ہے اس کا مطلب ہے تجھے ضرورت پڑی ہے بولنے کی۔ اخلاص، للہیت۔ شوہر خرچہ پورا نہ دے تو بیوی گزارا کر لیتی، سادے کپڑوں میں رہنے، تلخی بھی سہ لیتی۔ لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا میرے ساتھ مخلص نہیں، کہیں اور بھی نظر ہے، تو پھر گزارا۔ اس کا مطلب ہے اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو پورا دین کیسے چلے گا؟ ہمارے ہاں یہ نظام بن گیا کہ اخلاص ڈھونڈنا پڑتا ہے، مخلص ہو کر کام کرے، مخلص ہو کر۔ یہ ہمارے ملک میں سیلاب آیا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اتنے سارے سرمایہ داروں کے لیے، بڑے بڑے وزیروں کے لیے، لیکن ہماری ترجیحات کچھ اور ہے۔ ہماری ترجیحات سیٹ ہے، ہماری ترجیح اپنا حلقہ ہے، ہماری ترجیح یہ ہے کہ لوگ مجھے کیسے اچھا جانیں۔ ہماری ترجیحات بدل گئی ہے۔ جب اخلاص ہوتا ہے نا للہیت، اس میں درد ہوتا ہے، اس میں سکون ہوتا ہے۔ جب آپ مخلص ہو جاتے ہیں تو خدمت کرنے میں مزہ آتا ہے، اللہ کے بندوں کا پیار خود بخود آ جاتا ہے۔ غریب ڈھیر سارے اپنا مسئلہ اس لیے نہیں بتاتے کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، پر رسوائی ہو جائے گی۔ سگا بھائی مالدار ہے پر بھائی اس سے نہیں 4 پیسے ادھارے مانگتا، وہ 200 کلومیٹر دور دوست کو فون کرتا ہے، اسے پتہ ہے میرا بھائی پہلے تو بھابھی کو بتائے گا، پھر سارے علاقے کو بتائے گا، دینے پتہ نہیں دینے۔ وہ جو ہمارا دکھاوا ہے، جو آپ یقین کریں مسجد میں پیسے دے کے لوگ ٹائلوں پہ لکھوا لیتے برائے رسالے ثواب، فرشتے بھول گئے تھے کیا؟ کسی اور کے کھاتے میں لکھا جانے لگا تھا۔ کب تک دکھا دکھا کے، اور میں نے دیکھا بہت سارے لوگ بیچارے بول بول کے تھک جاتے ہیں کہ میں بڑا چاہیے، خود ہی بتاتے رہتے ہیں یہ تو گورکھ دھندا ہے۔ کہاں الٹ مخلص ڈیوٹی، ذمہ داری والی، احساس والی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے۔ اپنی زندگی میں کبھی ریاکار نہ بنے، یہ میری بات یاد رکھ لینا، کبھی نہ بھولنا، مخلص فی الدین ہو جاؤ۔ ماں باپ سے لے کر بچوں تک، دوستوں سے لے کر پڑوسیوں تک مخلص ہو جائے، کبھی بھی دکھاوا نہ کرے۔ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، جہاں 3 وقت کھانا بھی پہنچتا تھا، جہاں بچے بیمار ہوتے تھے تو دوائی بھی پہنچتی تھی، جہاں ہر چیز، ہر آسانی، ہر سہولت پہنچتی تھی۔ 100 گھر، لیکن پتہ کوئی نہیں تھا کون دے گا۔ دروازے پہ کوئی چھوڑ جاتا، اگر اسے کہتے نا اپنا نام بتاؤ تو وہ ناراض ہو جاتا۔ چہرے پہ پردہ، نقاب، 100 گھر، پورا تھوڑی سی آبادی ہوتی، 100 گھروں میں کھانا پہنچتا تھا۔ فرماتے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا سب کے ہاں آنا بند ہو گیا۔ لوگ پریشان ہوئے تھے، کہ دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے گھر بھی نہیں آتا، پتہ کرو تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ 18 محرم سے۔ وہ 18 محرم سے تو ہمارے گھر بھی نہیں آیا، فلاں گھر بھی نہیں۔ پتہ چلا کہ 18 محرم سے نہیں آ رہا۔ وہ پتہ چلو، پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا ہے؟ تو پھر سب کی آنکھیں بھیگ گئی۔ کو 18 محرم کو تو امام زین العابدین کا وصال ہوا۔ 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، خرچہ دیتے تھے، کسی کو پتہ کوئی نہیں تھا کون دے گا۔ اکھاں جدوں مٹیاں زمانہ میں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا۔ جدوں نہ میں دسیا میں خارا نوں میں خانے وچ
ویکھیا جے جان ٹوٹ جان گے تے میخانہ مینوں روے گا، کئی بک بک رون گے تے کئی لک لک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا، جن لوگوں نے خدمات کی نا، جنہوں نے کچھ کارہائے نمایاں کی، ان لوگوں نے اخلاص سے کی، اللہ کی رضا کے لیے کی، انہوں نے کسی جگہ نام و نمود کو آنے نہیں دیا، اپنی زندگی میں مخلص ہو، ایک اینٹ لگائیں کسی مسجد میں، اور ہمیں پتا ہو یا اللہ رسول کو پتا ہو، کسی ایک غریب کا خرچ اٹھا لیں پر ہمیں پتا ہو یا رب رسول کو پتا ہو، ایک نیکی کریں۔ دیکھو جس کے گھر میں 20 تولے سونا پڑا ہو وہ کبھی گلی میں نہیں لے کے آیا، وہ کہتا ہے یہ قیمتی ہے اسے گلی میں نہیں لے کے جانا۔ جس کے گھر میں 50 لاکھ کیش ہو وہ کبھی گلی میں نہیں، کیونکہ قیمتی چیزیں دکھائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی۔ اگر اپنی نیکیوں کو قیمتی سمجھتے ہو تو انہیں دکھانا چھوڑ دو، چھپانا شروع کر دو، تاکہ وہ قیمتی ہو جائے، قیمتی اپنی زندگی میں وہ خوبصورتی لائیں، وہ للہیت لائیں۔ آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے، اللہ کریم نے جو آیات میں نے تلاوت کی اس میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ رات سجدے میں گزار دیتے ہیں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ مسلمان کی طاقت مسلح ہے، مسلمان کی طاقت دعا ہے۔ ہم مجلسوں کے قائل ہیں، محافل کے قائل ہیں، جلوتوں کے قائل ہیں، ہمارے موبائل آباد ہیں، ہمارے ہاں گھر آباد ہے، دفاتر آباد ہے، ہمارے مسلح نہیں آباد۔ کچھ وقت جب نکال کے اللہ اللہ کرو گے، اس طرح جسم بھوکا ہو تو روٹی نہیں مانگتا، اس طرح ہماری روح اللہ کی یاد مانگتی، ہمارے دل طلب کرتے ہیں کہ نبی پاک پر درود و سلام پڑھا جائے، ہمارے باطن سے آوازیں اٹھتی ہیں کیونکہ روح یہاں کی باسی نہیں۔ مصلی پہ جو لوگ دیر تک بیٹھتے ہیں نا وہ طاقتور ہو جاتے ہیں، اگرچہ اسلام رہبانیت کا قائل نہیں، کٹ کے نہیں صرف پکا نہیں بیٹھ جانا، لیکن کچھ ٹائم رات کو۔ رسول کریم کا طریقہ تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور مجھ سے فرماتے ابو بکر کی بیٹی تو اگر کہے تو میں نفل نہ پڑھوں، میں کہتی میرے ماں باپ قربان ہوں، پھر میرے قریب مصلی بچھاتے، ایک آیت میں ساری رات بیت جاتی، یہاں تک کہ مقدس قدموں میں ورم آ جاتے، ہم نہ بندوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک گئے، ادھر والے راضی کیے تو ادھر والے بگڑ گئے، ادھر والوں کو خوش کیا تو دوسرے ناراض ہو گئے، کیوں نہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیں، کیوں نہ لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، میرا ان سے پیار کا تعلق ہے، تو مریض کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے اندر کوئی ٹینشن ہے، آپ وہ ساری ٹینشن نا اپنے دل سے نکال دیں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ نا پیشنٹ جو تھے مریض وہ ہلکا ہلکا نا سارا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ نہیں نکال سکتے، تو میں نے کہا میرا مداخلت کرنا بنتا تو نہیں پر اجازت دے تو ایک بات کر لوں۔ انہوں نے کہا کیجیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، بڑے نجی ہوتے ہیں، بندہ اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا، کہے ہی نہیں جاتے۔ کہنے لگے حل کیا ہے؟ میں نے کہا حل ہے نا، حل ہے مصلی اور دعا، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے کہہ دو اللہ رسول سے، اور کھل کے کہہ دو، اور ساری کہہ دو، اور رو کے کہہ دو، تمہارا راز بھی رکھا جائے گا، دل بھی ہلکا ہو جائے گا، اور رب سے بندہ جتنا مانگتا جاتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا جاتا ہے۔ اور وہ اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی، ساری جماعتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک گئے ہو، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ واپس نہ لوٹیں اللہ رسول کی جانب، بجائے بڑے لوگوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے کو اللہ کے گھر کی طرف نہ بھاگے، اس طرف نہ دوڑے، اپنی زندگی میں عبادت کا مزاج پیدا کریں، طبیعت اس طرح کی بنائیں، ذوق اس طرح کا بنائیں کہ کچھ دل قرآن پاک سے لگے، کچھ درود پاک سے لگے۔ آج ڈھیروں لوگ مرید ہوتے ہیں، وہ بیعت تو ہو جاتے ہیں لیکن جو شیخ نے سبق دیا اس پر توجہ نہیں کرتے، وظائف ہی نہیں پڑھتے۔ میں بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم نے زیادہ مرید کر کے کوئی الیکشن تھوڑی لڑنا، مقصود تو یہ ہے کہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرو، یہی پیری مریدی ہے، جو سکھاتے ہیں اسے سیکھو، جو درد لیے پھرتے ہیں اس پر غور کرو، یہی بیعت ہے۔
باقی کوئی ایسا شوق اللہ نے نہیں دیا طبیعت کے اندر کہ پتہ چلے یہاں بھی لاکھوں ہیں تو وہاں بھی ہزاروں ہیں. تو میں نے جو 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں پھر دہراتا ہوں بات ختم کرنے سے پہلے. ایک تو مزاج علم کا بنانا، تھوڑا بہت سیکھتے رہے. کوشش کریں ایک آیت روز سیکھی جائے، ایک حدیث پاک روز ہماری سمجھ میں آئے. دوسری گزارش یہ جو سیکھے نا اس پر عمل کریں. بغیر عمل کے نا مطلب وہ بہترین پڑھنے لکھنے کے بعد بھی پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں آج کل پریکٹس کہاں کر رہے ہیں؟ جب تک پریکٹیکل نہیں نہ ہوتا اتنی دیر تک تھیوری کی سمجھ ہے، پہلے عمل کریں. تیسری بات یہ اس میں اخلاص پیدا کرو، للہیت پیدا کرو. آپ جتنا اخلاص پیدا کرتے جائیں گے دل اور روح سکون میں آتی جائے، اطمینان. اور چوتھی بات یہ کچھ وقت مصلی کو دے، عبادت کو دے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو دے. آخری گزارش یہ ہے، حالات بڑے سخت ہیں اس وقت، مہنگائی بہت زیادہ عروج پکڑ گئی ہے. ایک ہوتا ہے درمیانہ اور غریب طبقہ. مہنگائی سے ہمیشہ وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. مجھے تو اپنی گلی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کی کتنی آمدن ہے، تو آپ کو بھی تو پتہ ہی ہوگا. بجائے اس کے کہ کوئی آ کے رو کے کہے، اس سے پہلے نا تھوڑی خبر لے ایک دوسرے. آپ تھوڑی نا غرباء پر بالخصوص توجہ دیں. بچہ جو مہنگے کالج میں پڑھتا ہے اسکول میں وہ بھی لائق ہے، لیکن جو ورکشاپ پہ بیٹھا ہے نا رینچ لے کے وہ بھی لائق ہے. بس اس کے ابا کے پاس فیس کے پیسے تھے. ہم نا ادھر ادھر بڑا پیسہ ضائع کرتے ہیں. تھوڑے سے اپنے اخراجات کو کم کریں اور جو ہمارے دائیں بائیں غرباء ہیں ان کی عشق شوئی کریں. غریبوں کی اگلی نسل کو بھی غریب ہی نہیں رکھنا. اتنی تو توجہ کر دیں کہ چلو جو آنے والی نسل ہے وہ تھوڑی اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی. کیوں اتنی امیدیں لگاتے ہیں آپ بڑے لوگوں سے؟ ایک شخص کا اگر بوجھ اٹھانا شروع کریں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی، بڑی آسان. آج یہاں کسی مسجد مدرسے کے چندے کا اعلان نہیں ہونے لگا. آپ سے رفع کے اعلان ہے کہ اپنی گلی میں، اپنے علاقے میں، اپنے رشتہ داروں میں، بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے سسرالی رشتوں میں آپ غور کریں. جہاں جس کو حاجت ہے اس کے کام آنا شروع ہو جائے. ایک جملے میں میرے رسول نے کائنات کی ساری حقیقت سمو کے رکھ دی. حضور فرمانے لگے تو اللہ کے بندوں پہ رحم کر، اللہ تیرے اوپر رحمت فرمائے گا. یہ سادہ سا نسخہ ہے، تمام روحانی مسائل کا حل ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صوفی صاحب کے درجات بلند کرے، ہمارے بھائی صاحب کو اور ان کے دیگر بھائیوں کو اللہ برکات عطا کرے. آخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ اس بزم حسن کو قبول فرما. ہزاروں کی تعداد میں جو احباب یہاں آئے، جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دے، جو بیمار ہے اسے شفا دے دے، جو تنگ دست ہے اس کے رزق میں وسعت کر دے، جو بیچارہ بے آسرا ہے اس کی مدد فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہے صاحب اولاد کر دے. اے مالک کریم جو کسی بھی قسم کی ذہنی پریشانی کا شکار ہے اس کے لیے آسانی فرما دے. کائنات کے مالک امت کی خیر فرما. آج 5 فروری کا دن گزرا ہے، اہل کشمیر پر اپنی رحمت فرما. اے اللہ شام، یمن، مصر، برما، فلسطین، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں تو سب کی مدد فرما. میرے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کے غریبوں کی حفاظت فرما، نونہالوں کی حفاظت فرما. بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے. حضرت صوفی صاحب اس کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. ان کے حق میں کرم، فضل اور رحمت والے فیصلے فرما دے. اللہ ہمیں سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما. اپنی یاد نصیب فرما، اپنا فضل عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما. اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی غلامی عطا فرما. اے اللہ حضور کے غلاموں اور گداؤں میں ہمارا شمار فرما. دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرمانا، ہماری پردہ پوشی فرمانا. ہمارے ایک عزیز بھائی بابر سلیم صاحب کا آج انتقال ہوا ہے، مرحوم کی قبر کو روشن فرما دے، ان کے لواحقین کو صبر دے دے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. قیامت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما.
اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا السلام.